بنتن آدم کی سرحدیں از مریم خان طلحہ جنید قسط نمبر 1 اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا۔ اس کے ہاتھ پیر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں ہے۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ 4 اونچے قد کے نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں چاقو تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر کافی ڈر گئی تھی۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہیں تمہارے خدا کے پاس بھیجنے ان میں سے ایک آدمی یہ کہتے ہوئے اس کی طرف چاقو کے ساتھ بڑھا۔ تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ شانزے بیٹا تیار ہو گئی تو آ کے ناشتہ کر لو، او شانزے کی امی نے اس سے پوچھا۔ جی امو بس آئی، او شانزے نے جواب دیا اور جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ آج اس کی یونیورسٹی میں آخری دن تھا، پھر چھٹیاں شروع ہونے والی تھی۔ وہ آج صبح جلدی ہی اٹھ گئی تھی تاکہ جلدی یونیورسٹی پہنچے اور اپنی دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے۔ وہ تیار ہو کے نیچے آئی تو اس کی امی ناشتہ لگا چکی تھی اور اس کے بابا بھی آ گئے تھے۔ اس نے آتے ساتھ اپنے بابا اور امی کا سلام کیا اور باری باری دونوں سے پیار لے کر ناشتے کے لیے بیٹھ گئی۔ ناشتے کے دوران اس کی امی نے کہا، شانزے ہم صرف تمہاری ضد کی وجہ سے جا رہے ہیں، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے آج کل حالات صحیح نہیں ہیں۔ میری پیاری امو جان اب پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، او شانزے نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ شانزے کے بابا مسکرا دیے۔ چلی امو بابا میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ، او شانزے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ۔ شانزے باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھی اور یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ شانزے ولید اور نشوا کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کی بہت لاڈلی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی ان کی نافرمانی نہیں کی۔ ولید اور نشوا نے بچپن سے ہی شانزے کو اسلام کی اچھی تعلیم دی، اسی وجہ سے شانزے نے کبھی بھی اسلام کی بتائی ہوئی حدیں نہیں پار کیں۔ شانزے کہیں بھی جاتی چاہے کسی کی شادی کیوں نہ ہو لازمی حجاب کرتی۔ ولید لاہور کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن ان میں غرور بالکل نہیں تھا، بالکل سادہ اور عاجز آدمی تھے۔ شانزے پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں آمائی کر رہی تھی۔ شانزے کے صرف 2 دوست تھیں، مناہل اور ایمان۔ شانزے نے یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی ایمان اور مناہل کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، دونوں اسے کینٹین میں مل گئیں۔ توبہ ہے، تم دونوں کو میں پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں اور تم دونوں یہاں بیٹھی کھانے سے انصاف کر رہی ہو، شانزے غصے میں بولنے لگی۔ زیادہ غصہ نہیں کر تو بھی بیٹھ جا، ایمان نے کھاتے ہوئے کہا۔ شانزے بھی بیٹھ گئی۔ اچھا سنو تو میں فائنلی جا رہی ہوں، شانزے نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہ بات تو نے پچھلے 1 ہفتے سے بول بول کر دماغ خراب کر دیا ہے، مناہل نے کہا۔ کیا کروں یار، خوشی ہی اتنی ہے، تیری ساری خوشی انڈیا والے نکال دیں گی، ایمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں یار، دہلی والے اچھے ہیں، شانزے نے کہا۔ تو ایسے کہہ رہی ہے، صدیوں سے وہاں جاتی رہی ہو، پہلی بار جا رہی ہے؟ یار یہ سب چھوڑو، میں وہاں تم لوگوں کو بہت مس کروں گی، شانزے نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ بات بدلنا کوئی تجھ سے سیکھے، ایمان نے کہا۔ ایمان وہ دیکھ سر فیصل یہیں آ رہے ہیں، تو نے کل ان کی کرسی پہ انگ گرائی تھی، اب نہیں بچے گی تو مناہل نے اسے کہا۔ کیا کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں لائبریری جا رہی ہوں، ایمان وہاں سے جلدی سے سامان اٹھاتے